خطاب فصل ہے حدیث مصطفیٰ ہے تو عقل یہ ہے حدیث مصطفیٰ۔ ویسے تو انہوں نے بہت سارے افعال و معاملات اس لیے اپنائے ہیں کہ غلاموں کو وہ کام کرنے آئیں، یعنی خوشبو اس لیے نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ لگاتے تھے کہ جس طرح ہمیں خوشبو لگانے کی ضرورت ہے، وہ تو اس لیے لگاتے تھے تاکہ میرے غلاموں کو خوشبو استعمال کرنے کا انداز آ جائے، وگرنہ ان کی اپنی شان یہ ہے کہ جدھر سے وہ گزرے ہیں ایک بار نصیر، ہزار بار وہاں سے بہار آئی ہے۔ یہ باقاعدہ طور پر سیاستہ کی احادیث میں موجود ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر تلاش کرنا چاہتے تو گلیوں کی خوشبوئیں بتایا کرتی تھی کہ وہ ادھر گئے ہیں، باقاعدہ طور پر گلیوں کی مہک بتاتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے ہیں۔ اور وہ روایت اور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بچی کی شادی تھی، رخصتی کے بعد عورتوں نے پوچھا کہ ہم نے بڑی بڑی اعلیٰ درجے کی خوشبو استعمال کی ہے، لیکن تمہارے اندر سے مہک کوئی عجب قسم کی ہے، ہمارے پاس جتنے بھی عطر ہیں، خوشبوئیں ہیں، وہ اس کا استعمال، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ تو پھر اس نے جواب دیا تھا اصل ماجرا یہ ہے کہ میرے پاس کوئی خوشبو عام خوشبو نہیں ہے، بلکہ میں نے حضور کا پسینہ استعمال کیا ہے۔ تو وہ تو ویسے ہی ہر لحظہ ہی مہکتے رہتے تھے اور ان سے خوشبو آیا کرتی تھیں۔ یہ سارا کچھ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ امام ترمذی حدیث پاک بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتن یتطیب منہا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شیشی تھی جس سے آپ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں آج کل جو ہے وہ عطر کا دور کم ہے اور پرفیومز زیادہ استعمال ہوتے ہیں جن کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی پرفیوم بھی خوشبو کی نیت سے استعمال کرے گا، نیت خوشبو والی ہو، نیت سنت کی ہو، تو اسے خوشبو استعمال کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ ہمارے ہاں جو عطر ہیں وہ بھی کیمیکل سے ہی تیار شدہ ہیں، بالکل اوریجنل اور اصلی یہ تو نایاب ہیں، کم یاب ہیں، اور جو ہیں وہ ہماری پہنچ سے باہر ہیں۔ دو وجہوں سے پہنچ سے باہر ہیں، یا تو وہ مہنگے اتنے ہیں کہ خرید نہیں سکتے، اور یا پھر وہ پتہ نہیں کہاں پائے جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جب زمین پر تشریف لائے تو ہمارا جو موجودہ ہندوستان ہے، پہلے اس کا جو حدود اربع تھا یہ بہت وسیع و عریض تھا۔ آج کل جو سری لنکا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے تھے اور اس زمانے میں وہ ہندوستان کا حصہ تھا، جیسے پاکستان ہے کہ یہ بعد میں پارٹیشن اور تقسیم کاری کے معاملات ہوئے۔ تو جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو آپ کے جسم پر کوئی لباس نہیں تھا، تو جیسے ہی زمین پر تشریف لائے تو آس پاس کے درختوں کے پتوں نے آپ کے جسم کو ڈھانپا۔ صرف حضرت جسم کو ڈھانپا نہیں، جو پتے، جو درخت کا حصہ آپ کے جسم کے ساتھ آ کے لگا، اللہ نے اس میں خوشبو پیدا کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انڈین خوشبو پائیدار بھی اور مہنگی بھی ہے، لیکن ہو ذرا اصلی نسلی لوگ مکہ شریف، مدینہ شریف یا دبئی وغیرہ جاتے ہیں تو اصل یہ وہاں سے خوشبوئیں ادھر جاتی ہیں، یعنی ہندوستان سے وہاں جاتی ہیں، بہت ساری خوشبوئیں تو وہاں سے ادھر جاتی ہیں، تو نام وہاں کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال خوشبو کی بات ہے تو ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے ہم خوشبو استعمال کریں۔ یہاں اس کی شرح میں، اس کے حاشیے میں مختلف جگہیں لکھی ہیں، جمعہ کے دن خوشبو استعمال کرنا، عید کو استعمال کرنا، احرام کے وقت جب مسلمانوں کی کوئی جہاں مسلمان اکٹھے جمع ہوں وہاں خوشبو کا استعمال کرنا، محافل میں استعمال کرنا، قرآن پاک پڑھنے لگیں تو خوشبو کا استعمال کرنا، اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اور مرد اور عورت کو مباشرت کے وقت خوشبو کا استعمال کرنا اچھا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے۔ خوشبو ہم استعمال کرتے ہیں
لیکن ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ پتہ لگے بھی بندے کو خوشبو بڑی ہوندی ہے، ہم اس نیت سے استعمال کریں کہ سنت ہے۔ اور یہاں جو آخری میں نے آپ کو کیفیت تفصیل بتائی ہے، وہ اب میں ہوں مائک پہ، ہوں ریکارڈنگ پہ، وغیرہ میں یہاں کچھ باتیں آپ کو مزید بیان کرتا کہ بس ایک جملہ ہی یہاں کوٹ کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، تھوڑے سے خوش طبع ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ یار یہ جڑیاں اپنیاں نے یہ اڈیاں سونیاں نہیں لگدیاں، لوکاں دی اڈیاں سونیاں کیوں لگدیاں؟ کہتا جو کسی کے پیچھے بیٹھ کے جا رہی ہوتی ہے وہ ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے۔ اور میں نے کہا اول تو نظر کا قصور ہے، اپنی نظر کا علاج کروائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنیاں نوں منہ دھون دا ٹائم نہیں ملتا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ خوشبو سے اشارہ کر رہا ہوں، اس طرف اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ بیوی کو بننے سنورنے کا حکم ہے شوہر کے لیے۔ عجب ماجرا ہے، باہر نکلیں، ایک بازار جانا ہے دو گھنٹے کے لیے، کسی فنکشن پہ جانا ہے، کوئی مہندی ہے، کوئی جناب خوشی ہے، کوئی غمی ہے، اور فوتگی تے جانا ہے، پھر بھی بن سور کے جانا ہے، اور گھر میں شوہر کے سامنے ہر ٹائم نیند ہی چڑھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ کہہ لو، تھوڑے مطلب دی گلاں ہونڈیاں نے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یعنی وہاں کیفیت اور ہے، اس لیے جناب والا نظروں کا قصور ہے۔ تو یہ کیوں تاکید کی گئی؟ بالفرض آپ دیکھیں جو بیوی ہے، یہ مسئلے ہوں تسی جے دسو گھر جا کے تے پھر تسی دسو، پھر تہاڈا کم بننا، میں تو یہی بتا سکتا ہوں۔ بیوی بہت سارے معاملات میں شوہر کی فرما بردار، اس کی پابندی لازم ہے۔ اگر یہ نفل پڑھتی ہے، شوہر کہتا نہیں پڑھیں، یہ کام کریں، تو یہ وہ کام کرے گی۔ خدمت کے معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں، یہ نفلی روزہ رکھتی ہے، شوہر کی فرما برداری میں اس کے معاملات میں خلل آتا ہے، شوہر اس کو منع کر سکتا ہے کہ آپ نفلی روزہ نہ رکھیں، اور یہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ نہ رکھے۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ تو بہرحال عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں۔ مزید آگے ارشاد فرمایا، اگلی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کان لا یرد الطیبہ، حضور خوشبو لوٹاتے نہیں تھے۔ ایک اگلی روایت میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث لا ترد، تین چیزیں ایسی ہیں جسے واپس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر ایک الوسائد، تکیے جس کو آپ سرانہ بھی کہہ دیتے ہیں، تکیہ بھی کہتے ہیں، وہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر دو والدہن، یہاں بعض کتابوں میں، بعض نسخوں میں یعنی خوشبو، وہ تیل کہ جس کے اندر خوشبو مکس ہو، اس تیل کا ذکر ہے کہ وہ واپس نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض روایتوں میں تیل و خوشبو دونوں کا ذکر ہے۔ بہرحال والدہن والطیب، یعنی خوشبو اور تیل یہ واپس نہیں کرنے چاہیے۔ یہ دو چیزیں اکٹھی ایک چیز شمار کی ہے کہ تیل سے مراد بھی وہ تیل ہے کہ جس کے اندر خوشبو مکس ہو، وگرنہ اصل یہاں ذکر خوشبو کا ہے۔ اور تیسری چیز ہے دودھ، کہ یہ تین چیزیں جب کوئی تحفہ دے تو پھر واپس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پہ چوک کے جیب چ نہیں پا لینی، بھی فرمایا واپس نہیں کرنی چاہیے۔ اور یہ پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جب اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں سے یہاں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ محبت بڑھتی ہے، ظاہر سی بات ہے آپ تکیہ آپ کو خود ضرورت ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے پیار بڑھتا ہے، اجتماعیت میں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو کی کیفیت ہے، اسی طریقے سے دودھ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اگر کوئی تحفہ دے تو ان کو واپس نہیں لوٹانا چاہیے، یا ویسے کوئی دے تو یہ واپس نہیں لوٹانی چاہیے۔ اور یہ ہم جو تحفہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں ایک حدیث پاک میں تو ارشاد فرمایا تحادوا تحابوا، حضور فرماتے ہیں تحفہ دو اللہ تمہاری محبت بڑھائے گا۔ تو تحفہ سنت کی نیت سے دیں۔ حضرت ظاہر والا واقعہ آپ پیچھے سماعت فرما چکے ہیں کہ تحفہ آپ نے دینا ہے تو سنت کی نیت سے دیں، نہ کہ رشوت کی نیت سے، کہ جیسے بعض لوگ کرتے ہیں۔ ہاں اگر کہیں معاملہ رشوت والا ہے تو اب آپ ہزار تحفے کی نیتیں کرتے رہیں، وہاں وہ نیت کارآمد نہیں ہوگی، کہ سارا جانتا ہے رشوت دے رہے ہیں، رشوت دینے والا دے رہا ہے، لینے والا لے رہا ہے، تو وہ حرام ہی ہے، وہ تحفے کی صورت نہیں ہو سکتی۔ اگلی حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور ہمارے آج کے اس عنوان اور آج کے باب کی یہ آخری حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طیب الرجال ما ظہر ریحہ وخفی لونہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کی خوشبو ظاہر ہو، یعنی ریحہ کا مطلب ہے بو اس کی، وہ ظاہر ہو، اور وخفی لونہ، اور اس کا رنگ پوشیدہ ہو، یہ مردوں کی خوشبو ہے۔ وطیب النساء ما ظہر لونہ وخفی ریحہ، اور عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ جس کا رنگ ظاہر ہو اور اس کی بو پوشیدہ ہو۔ اب آپ اس کیفیت میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کیا صورتحال ہے کہ مردوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے اور عورتوں کی خوشبو کیسی ہونی چاہیے۔ اب تو عورتیں ایسا پرفیوم استعمال کرتی ہیں کہ علمان والحفیظ، جس گلی چوک چوراہے سے گزر جاتی ہیں، یہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کیسی مہک آتی ہے اور کیسی خوشبو آتی ہے۔ حالانکہ اس عورت کو حکم یہ تھا کہ یہ ایسی خوشبو استعمال کرے کہ جو ظاہر نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں اس کا پردہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں دور ارشاد فرمایا کہ جو یوں خوشبو لگا کے نکلے تو وہ ایسی ہے، اور اس ایسی سے مراد زانیہ ہے۔ پھر جو آپ کے پاس سے گزرنے والا ہے، کوئی بھی خاتون ہے گزرنے والا ہے، تو گزرنے والا اچھی سوچ رکھتا ہو کوئی ضروری نہیں، انسان ہے، کچھ بھی سوچ ذہن میں آ سکتی ہے، تو اس بات پر مجبور کیا کس نے؟ اس بات کی طرف دعوت دی کس نے؟ یہ عورت کے بناؤ سگار نے دعوت دی۔ اس وقت قرآن پاک میرے سامنے ہے، حدیث پاک تو آپ نے سماعت فرمائی، قرآن پاک میرے سامنے ہے۔ کاش مسلمان عورتوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ چادر اور چار دیواری کے اندر رہ کر اپنی عصمت کی حفاظت کر سکیں۔ مانا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں، یہ بھی تسلیم ہے کہ عورتوں کو حد شرع کے اندر رہ کر آزادی دینی چاہیے، لیکن یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ جو حد بندیاں اللہ رسول نے لگائی ہیں وہ ان کو قبول کیوں نہیں ہیں؟ بھئی کسی بھی یہ مولانا صاحب کی پابندی تو لگائی ہوئی نہیں ہے، یہ تو حدیث پاک ہے، یہ تو قرآن پاک ہے، تو یہ ان کو قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یا تو قرآن کو مانتی نہیں، اور اگر مانتی ہیں تو پھر ڈھٹائی ہے کہ اس طرف جا نہیں رہی، اور یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، اور آیت نمبر جناب والا یہ 31-32 کے اندر، 31 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیت بھی پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ اس کی روشنی میں ہمارے معاشرے کی کیفیت دیکھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، 18واں پارہ ہے، سورہ نور ہے، آیت نمبر 31 ہے، ارشاد ربانی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ ارشاد فرمایا اور مسلمان عورتوں کو حکم دو، مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں۔ اس میں ذکر ہے کہ مہندی پہ دکھا سکتی ہے، اس میں ذکر ہے کہ کوئی برات ہو اور ولیمہ ہو اور بیٹے کی شادی ہو یا بھائی کی شادی ہو تو یہ دکھا سکتی ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ دلہن کو بنا سوار کے پورے حال میں سے گزار کے سامنے لا کے آپ بٹھا دیں، اس میں ذکر ہے۔ قرآن پاک کو تو ہم نے خود چھوڑا ہوا ہے، تو یہ وبال آئے نہ آئے تو کیسے نہ آئے؟ اور اب تو معاملہ اتنا اپ ڈیٹ ہو چکا اور اتنی بدبختی غالب آ چکی، اب تو جب شادی کا فنکشن ہوتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو جناب وہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے، کہیں چاند بنا ہوا ہے، کہیں تارا بنا ہوا ہے، کہیں کچھ بنا ہوا ہے، کہیں کچھ بنا ہوا ہے، تو اب جناب اس میں میاں بیوی ابھی ان کا پہلا دن ہے، یعنی ابھی نکاح ہوا، ابھی ایجاب و قبول ہوا، ابھی خطبہ پڑھا گیا، ابھی پہلا دن ہے، تو جناب ان کو اکٹھے بٹھا کے ایک جگہ پہ تو وہ تصویریں لی جاتی ہیں، ویڈیو لی جاتی ہیں۔ ویڈیو کون لے رہا ہے؟ بھائی جو عام بندہ بلایا ہوا ہے، مووی والا وہ لے رہا ہے، عام لوگ جو ہیں وہ ویڈیو لے رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں، اور ہیں کون؟ ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، ہماری بچی ہے، ہماری بھتیجی ہے، ماموں بھی خوش ہے، چاچو بھی خوش ہے، والد بھی خوش ہے، اماں بھی خوش ہے، اور سارے جناب نظارہ کر رہے ہیں۔ یہاں تو شرم و حیا نے بالکل تقاضا نہیں کیا، باہر تو پاؤں پہ کسی کا پاؤں آ جائے، ہلکا سا کنڈا لگ جائے تو ہماری ساری کی ساری غیرت جاگ جاتی ہے۔ یہاں سارے غیر محرم کھڑے ہو کے، بلکہ یہ جو مووی میکر ہے، یہ جو فوٹو بنانے والا ہے، تصویر بنانے والا ہے، یہ کیسے کیسے پوز لیتا ہے، وہاں اس وقت ہماری غیرت کہاں جاتی ہے؟ وہاں ہمیں قرآن کی آیتیں یاد نہیں رہتی، اور یہ سارا کچھ ہم اپنی نگرانی میں کروا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سخت گناہ ہے،
سخت جرم ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کرنے والی بات ہے، اور اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ ہمارا نامہ اعمال کالا ضرور ہوتا ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس کو ترقی کی نظر کر دیں، ہم اس کو خوشحالی کی نظر کر دیں، ہم اس کو جناب والا وسعت ذہنی کی نظر کر دیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں جناب والا کوئی بات نہیں جی، خوشی کا موقع ہے۔ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ہمیں حتی الامکان جو ہماری قدرت ہوگی، جو ہماری استطاعت ہوگی، وہ ہمیں روکنا ہوگا۔ سمجھ سے بالا تر ہے مسلمان کس طرف جو نا وہ چل پڑا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فرداں ہو۔ کیوں فلسطین میں یہ کیفیت ہو رہی ہے؟ کیوں ملک شام میں ظلم و ستم ہوا؟ کیوں جناب والا مختلف خطوں میں مسلمانوں پر ظلم کی بجلیاں گرائی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے، قرآن پاک کو ہم نے چھوڑا ہے، اللہ کے دین کو ہم نے چھوڑا ہے۔ وہ مسلمان عورتیں کہ جو اپنے چادروں کی بھی حفاظت کرتی تھیں۔ ایک کتاب میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ کا ایک بندہ ایک چادر کا دھاگا لیا، کسی خاتون کا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور کھلے آسمان تلے رب کی بارگاہ میں گزارش کی، اے اللہ یہ اس خاتون کی چادر کا دھاگا ہے کہ جس کے لباس پر بھی کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں تو بارش عطا فرما دے۔ تو اللہ نے بارش عطا فرمائی۔ حضرت فاطمہ کا واقعہ، ان کی بات میں آپ کو کئی بار بیان کر چکا۔ ایک اور کتاب میں جو امام شعیب علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اس میں نے ایک واقعہ پڑھا، اللہ کی ایک ولیہ آپ جا رہی تھیں، سامنے سے شیر نے رستہ روک لیا، پورا قافلہ تھا، دیگر لوگ بھی اس میں موجود تھے، تو آپ اس میں باپردہ طریقے سے تشریف فرما تھیں۔ تو کسی نے آپ سے آ کر گزارش کی کہ حضور وہ آگے سے شیر آ گیا، ممکن ہے مجھے یاد پڑتا ہے وہ آپ کا بیٹا تھا کہ یا کوئی اور محرم تھا، تو کسی نے آ کر گزارش کی یا کسی خاتون کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ شیر سامنے آ گیا، وہ رستہ نہیں چھوڑ رہا، آپ اللہ کی بندی ہیں، ولیہ ہیں، آپ اس کی طرف پیغام بھیجیں کہ وہ شیر ہے اور وہ رستہ چھوڑ دے۔ تو آپ نے اسے فرمایا کہ وہ نر ہے، میں مادہ ہوں، تو میں اس کے سامنے کیسے جا سکتی ہوں؟ میں نہیں جا سکتی، میں اسے نہیں کہہ سکتی، اسے خود ہی کہو، وہ ہٹ جائے گا۔ یعنی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر شان عظمت والے ہیں تو صرف آپ کا ذاتی کمال تھوڑی ہے، آپ کی والدہ کا بھی کمال ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اگر مادرزاد ولی ہیں، پیدا ہوتے ہی ولی ہیں، تو اس میں صرف آپ کی ذاتی کمال تھوڑی، اللہ کا احسان کرم ہے، ولایت وہبی ضرور ہے، لیکن ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ ماں پیٹ میں لے کر قرآن بھی تو پڑھنے والی ہے نا، روزے بھی تو رکھنے والی ہے نا، اللہ کی فرما برداری بھی تو کرنے والی ہے نا۔ یہ مائیں بھی تو ایسی تھیں۔ آج کی ماں کیسی ہے وہ آپ کو پتا ہے، بیٹا بیٹی کو گود میں بٹھا کے تو خوب ڈرامے دیکھتی ہے، خوب فلمیں دیکھتی ہے، دنیا جہان کا جناب فیشن آج کی عورتیں کرتی ہیں، اور باپ دیکھ رہا ہے، وہ منع بھی نہیں کر سکتا۔ سمجھ سے بالا تر ہے، وہ کیوں نہیں منع کر سکتا؟ کیوں ہم نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رکھی ہیں کہ بلی اگر آ کر ہماری گردن کو دبوچے گی یا وہ ہمیں دیکھے گی تو ہم کہتے ہیں چلو ہم تو نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہی ہے، تو اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہمیں نہیں دیکھ رہی، حالانکہ وہ دیکھ رہی ہے۔ اے بندہ مسلمان، قرآن پاک کو سینوں سے لگاؤ، قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرو، اور ان بچیوں کو یہ قرآن کا سبق پڑھاؤ۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھاؤ، انہیں سورہ نور پڑھاؤ، کہ سورہ یوسف کے اندر کیا ہے کہ جناب والا اس میں عشق کی باتیں ہیں، محبت کی باتیں ہیں، عورتوں کے جناب مکر و فریب کی باتیں ہیں، اور سورہ نور میں ولا یبدین زینتہن یہ باتیں ہیں کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرو۔ اس لیے ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ اسی آیت میں، آیت نمبر 31 میں اگلے جملے یہ ہیں، دو تین لائنیں چھوڑ کے آگے ارشاد فرمایا ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن۔ اللہ اکبر، ترجمہ سنیں، ارشاد فرمایا اور عورتیں زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگھار، یعنی چھپی ہوئی زینت نہ جان لی جائے، اس لیے پاؤں زور سے بھی زمین پر نہ رکھیں۔ تو مٹک مٹک کے چلنے کا پھر کی مطلب ہے؟ یہ کر نہیں سکتے تو یوں جناب پہلے بھی گزارش کی کہ ہم اب باپردہ لباس لینے جائیں تو ہم بچیوں کا، لڑکیوں کا، عورتوں کا نہیں لے سکتے۔ کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے کہ سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے، نظام ہی یہ چل رہا ہے۔
اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر بھی جن عورتوں نے، جن بچیوں نے پردہ کرنا ہوتا ہے، وہ آج کے دنوں میں بھی، آج کے دور میں بھی بہت سارے انتظامات کر سکتی ہیں۔ جہاں تک ہماری قدرت ہے، جہاں تک ہم منع کر سکتے ہیں، ہم منع کرنا ہم پر لازم ہوگا۔ اگر ہم نہیں منع کریں گے، ہم باپ ہیں، ہم گناہ گار ہوں گے، ہم شوہر ہیں، ہم گناہ گار ہوں گے، اور یہ اول دن سے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ اب اگر وقت گزر چکا تو اب بھی اپنی ذمہ داری پوری کی جا سکتی ہے، اگلا مانے یا نہ مانے یہ اس کا معاملہ ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔